السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈپلومہ کتب حدیث کا منہج۔ الحمدللہ بے شمار کتب حدیث کا منہج ہم نے اپنے مختلف دورہ جات میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور وہ ہمارے یوٹیوب چینل علوم الحدیث ابن بشیر پر موجود ہیں۔ کتابی شکل میں بھی ہم وہ لا رہے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ بھائیوں نے ہم سے یہ سوال کیا کہ اہم کتب حدیث کا مختصر منہج، اس پر کام ہونا چاہیے۔ ایک مختصر لیکچر کے اندر ایک کتاب کا منہج، تاکہ اس کتاب کو سمجھنے میں مدد ملے۔ آج سے پہلے جو ہم نے کتب حدیث کے منہج پر بحث کی، وہ ماشاءاللہ بڑی مفصل بحثیں کی۔ کئی دروس میں کئی لیکچروں کے اندر ہم نے وہ مکمل کیا۔ تو ابھی یہ ایک نیا ڈپلومہ کتب حدیث کا منہج مختصر انداز میں ہم انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ آج کی مجلس میں توفیق الہی سے ہم انشاءاللہ صحیح ابن خزیمہ کے منہج پر بحث کریں گے۔ صحیح ابن خزیمہ کے مؤلف امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ نیساپوری رحمہ اللہ ہیں۔ 223 ہجری میں پیدا ہوئے اور 311 میں فوت ہوئے۔ الحافظ امام الائمہ، شیخ الاسلام، صاحب المصنفات الکثیرہ، اللہ اکبر، ان مبارک الفاظ سے تذکرۃ الحفاظ میں امام ذہبی نے جلد نمبر 2 صفحہ 720 تا 730، اسی طرح سیر اعلام نبلا جلد 14 صفحہ 365 تا 382 میں ان القاب کے ساتھ یاد کیا ہے۔ مفصل حالات یہاں ہیں، اور بھی کتابوں میں ہیں۔ اس مبارک کتاب کا نام، صحیح ابن خزیمہ کا نام کیا ہے؟ مصنف نے اس کتاب کا نام اس طرح رکھا: مختصر المختصر من المسند الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر، یعنی اس نام سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ امام ابن خزیمہ نے اصل کتاب، مفصل کتاب لکھی تھی المسند الصحیح کے نام سے، پھر اس کا اختصار کیا ہے۔ اور محدثین کا یہ طریقہ ہوا کرتا تھا، وہ پہلے مفصل کتاب لکھتے تھے، پھر اسی سے مختصر لکھتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں النکت جلد 1 صفحہ 291 میں کہ امام ابن خزیمہ نے اس کا نام اس طرح ذکر کیا ہے: المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن العدل من غیر قطع فی سند ولا جرح فی النقل، النکت کے اندر۔ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اپنی کتاب کا منہج بیان کرتے ہوئے یہی لکھا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ نمبر 3 ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر اپنی کتاب کا منہج بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں: المسند الصحیح المتصل بنقل العدل عن العدل من غیر قطع فی سند ولا جرح فی نقل نذکرها بمشیۃ اللہ تعالی۔
یہاں پر بہت کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے خود اپنی کتاب کا منہج بیان کر دیا ہے۔ المسند الصحیح، یہ کتاب مسند صحیح احادیث پر مشتمل ہے۔ مرفوع، المسند سے مراد مرفوع باسند، المتصل جس کی سند متصل ہوں، بنقل العدل عن العدل اس حدیث کے ناقل عادل ہوں، عادل آگے استاد بھی عادل، مکمل سند میں عادل راوی ہی اس کو بیان کرنے والے ہوں، من غیر قطع فی سند، سند کے اندر قطع نہ ہو، انقطاع کی تمام صورتیں مراد ہیں، انقطاع نہ ہو، ولا جرح فی نقلہ، اور راویوں پر کوئی جرح بھی نہ ہو، ماشاء اللہ۔ دوسرے لفظوں میں یہ صحیح حدیث کی تعریف بھی امام ابن خزیمہ نے کر دی ہے، اور اپنی کتاب کا منہج بھی بیان کر دیا ہے کہ میں اپنی اس کتاب میں مسند احادیث لاؤں گا، صحیح احادیث لاؤں گا جن کی سند متصل ہوں گی، انقطاع نہیں ہوگا، اور راویوں پر بھی کوئی جرح نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، پہلی بات۔ دوسری بات، جب ہم کتاب پر غور کرتے ہیں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ سب سے پہلے کتاب الوضوء لائے ہیں، پھر کتاب الصلاۃ، پھر دیگر کتابیں۔ ہر حدیث کو باسند لائے ہیں، بس اوقات ایک ایک حدیث کی کئی سندیں بھی لائے ہیں۔ اکثر اوقات حدیث ذکر کرنے کے بعد اس کی سند یا متن پر کلام بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی کلام ہو تو قال ابو بکر کہہ کے وہ کلام اپنا نقل کرتے ہیں سند پر اور متن پر۔ اگر راویوں کے الفاظ میں اختلاف ہو تو اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اکثر فقہائے محدثین کے منہج پر چلتے ہوئے اس باب میں راجع مسئلہ کا ذکر بھی کر دیتے ہیں، جیسا کہ دیگر محدثین امام بخاری، امام ابو داؤد وغیرہ رحمہ اللہ کا منہج ہے۔ یہاں پر یہ بھی بحث ضروری ہے کہ صحیح ابن خزیمہ کا کتب احادیث میں مقام و مرتبہ کیا ہے۔ امام ابن صلاح، امام ذہبی وغیرہ نے اس پر بھی بحث کی ہے۔ ابن صلاح کی مقدمہ ابن صلاح صفحہ 17 ہے، اور امام ذہبی کی سیر اعلام نبلا جلد 14 صفحہ 373 ہے۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے، اس کتاب میں وہ صحیح احادیث زیادہ موجود ہیں جو بخاری مسلم میں بھی نہیں ہیں، یعنی اکثر احادیث وہ لائے ہیں جو بخاری مسلم کے علاوہ ہیں۔ ان احادیث کو طالب علم یہاں پائے گا، ابن خزیمہ میں پائے گا، جو کہ اصل میں کسی معتمد کتاب میں ہی مل سکتی ہیں۔ تو ان احادیث کا کسی ایسی کتاب میں موجود ہونا ہی کافی ہے جس کے مصنف نے اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث جمع کرنے کی شرط لگائی ہو، جیسے ابن خزیمہ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ابن خزیمہ کے حوالہ سے آپ بہت ماہر اور صاحب بصیرت امام تھے، راویوں کی مکمل معرفت رکھتے تھے۔ پھر ذکر فرماتے ہیں امام ذہبی رحمہ اللہ، پھر امام ذہبی رحمہ اللہ امام ابن خزیمہ کا کلام نقل کرتے ہیں، امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں شہر بن حوشب، حریز بن عثمان، عبداللہ بن عمر اور ان جیسے دوسرے لوگوں کی روایات سے استدلال نہیں کرتا، اور نہ ہی مقاتل بن حیان سے روایت لیتا ہوں۔ اس طرح آپ نے بہت زیادہ راویوں کے نام لیے۔
جن کی روایات سے استدلال کرنے میں ائمہ حدیث کے مابین اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ذہبی تبصرہ فرماتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صحیح احادیث کے کس قدر متلاشی تھے اور اپنی اس کتاب میں صحیح احادیث کی روایت کا کس قدر اہتمام کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ سیر اعلام نبلا جلد 14 صفحہ نمبر 373 ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کا علماء کے ہاں مقام و مرتبہ ایک مسلم حقیقت ہے اور اس کا بڑا زیادہ اہتمام کیا ہے۔ یہ بات بطور فائدہ کہ 100% ائمہ محدثین کو اتفاق نہیں ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر تمام احادیث کے صحیح ہونے پر، بلکہ امام ابن خزیمہ نے بذات خود بھی کئی احادیث کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ محدثین جنہوں نے صحیح ابن خزیمہ پر کام کیا ہے، مثلا امام ابن الملقن ہیں جو 804 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ابن ملقن نے اپنے استاد محترم امام مزی رحمہ اللہ کی کتاب تہذیب الکمال کا اختصار کیا تو کتب ستہ کے راویوں کے ساتھ ان درج ذیل کتابوں کے راویوں کے حالات بھی بیان کیے۔ ان کتابوں میں صحیح ابن خزیمہ بھی ہے ماشاءاللہ۔ یعنی جب ہم امام ذہبی کا تہذیب الکمال کا اختصار، جس کا نام انہوں نے اکمال و تہذیب الکمال رکھا تھا، اکمال و تہذیب الکمال ابن ملقن کی یہ کتاب ہے اور اختصار ہے تہذیب الکمال کا، تو اس کے اندر اختصار کرتے کرتے انہوں نے 6 کتب حدیث کے راویوں کا اضافہ بھی کیا۔ ان میں صحیح ابن خزیمہ، مسند امام احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن دارقطنی اور سنن الکبری للبیہقی شامل ہے۔ اللہ اکبر۔ جو طالب علم چاہتا ہے ان 6 کتابوں کے راویوں کا بھی مجھ ہو تو وہ امام ابن ملقن کی اکمال و تہذیب الکمال لازم پکڑے۔ اسی طرح امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اتحاف المہرہ کے نام سے۔ اس کتاب میں 10 کتب حدیث کے اطراف کو جمع کیا، 10 کتب حدیث کو جمع کیا۔ وہ 10 کون سی ہیں؟ ان میں صحیح ابن خزیمہ بھی شامل ہے۔ موطا امام مالک، مسند شافعی، مسند امام احمد، سنن دارمی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، منتقی ابن الجارود، مستدرک حاکم، مستخرج ابی عوانہ، شرح معانی الآثار للطحاوی، سنن دارقطنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بڑی ہی قیمتی کتاب ہے اتحاف المہرہ لابن حجر۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا بے شک اس کے ساتھ صحیح ابن خزیمہ اس لیے ملائی ہے کہ اس کا صرف 1/4 حصہ پایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ 1/4 حصہ، اور وہ مطبوع بھی ہے، باقی وہ مفقود ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بطور فائدہ عرض ہے، صحیح ابن خزیمہ ڈاکٹر ماہر یاسین الفاحل حافظہ اللہ کی تحقیق سے بھی چھپا ہے۔ انہوں نے ایک جلد میں ان احادیث کو جمع کر دیا ہے جو مطبوع صحیح ابن خزیمہ میں نہیں ہیں۔ ہاں وہ دیگر کتب مثلا اتحاف المہرہ ہے یا دیگر کتب ہیں، وہاں سے تتبع کر کے جو ابن خزیمہ کی ہی احادیث تھیں وہ انہوں نے یہاں جمع کر دی ہیں ایک پوری جلد کے اندر، اور یہ بہت اچھا کام ہوا ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بات سنی ہے کہ شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ بھی صحیح ابن خزیمہ پر مفصل کام کر رہے ہیں۔ اس طرح دیگر بھی اور اہل علم نے
کئی کام کیے۔ حبیب الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے بھی صحیح ابن خزیمہ پر کام کیا، اور اس کی نظر ثانی شیخ البانی رحمہ اللہ نے کی، اور وہاں جا بجا امام البانی رحمہ اللہ کے حکم موجود ہیں صحیح ابن خزیمہ جو مطبوع ہے اعظمی صاحب کی تحقیق سے۔ اس طرح اور بھی کئی لوگوں نے کام کیا، کئی کر رہے ہیں۔ تو یہ مختصراً انداز میں ہم نے امام ابن خزیمہ کے کتاب صحیح ابن خزیمہ کے منہج پر مختصر گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں، یہ ماشاءاللہ عرب علماء نے بہت زیادہ کام کیے ہیں منہج کتب سنہ پر، تو اللہ تعالیٰ توفیق دے تو آپ گوگل پر سرچ کریں، مزید آپ کو بہت کچھ ملے گا، ان چیزوں کے ساتھ وہ فوائد بھی ملائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس کے اندر صحیح ابن خزیمہ کی تحقیق میں حبیب الرحمن اعظمی صاحب کا نام لیا گیا، یہ غلط ہے، صحیح نام مصطفیٰ اعظمی ہے۔ مصطفیٰ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے صحیح ابن خزیمہ کی تحقیق کی، اور پھر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کا مراجعہ کیا، اور کئی ایک حدیث پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے خود حکم بھی لگائے اس نسخہ میں۔ اور اس طرح ہمیں 3 جلدوں میں بھی ایک نسخہ ملا صحیح ابن خزیمہ کا، اس کی تحقیق ابو عبد الرحمن عادل بن سعد صاحب نے کی۔ اس طرح ماشاءاللہ اور بھی کئی ایک شیوخ نے، علماء نے اس پر کام کیا ہے، اور یہ اردو میں بھی مطبوع ہے الحمدللہ۔ پاکستان میں انصار السنہ ہمارے بزرگوں کا ادارہ ہے، وہاں سے بھی اردو میں شائع ہو چکی ہے۔